بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 3071 کا ترجمہ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن میں اپنی طرف سے کچھ کہا، اگرچہ کہ صحیح کہا ہو، درست کہا ہو، پھر بھی اس نے غلطی کی۔ قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر اپنی طرف سے کرنا، اپنی رائے کے سے کرنا یا اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا شریعت میں سخت منع ہے، کیونکہ تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ قطعیت کے ساتھ، یقین کے ساتھ یہ کہنا کہ اس آیت میں اللہ کی مراد یہی ہے، اس کا نام تفسیر ہے۔ اور ایک اس کے مقابلے میں ہے تأویل۔ تأویل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، احتمالات ہوتے ہیں اس میں، یہ ہو سکتا ہے یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن تفسیر میں یہ ہوتا ہے کہ یقین کے ساتھ، قطعیت کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی مراد یہی ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر بیان کرنے کے لیے صحابہ کرام کے جو اقوال ہیں، جو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے، یہ دلیل اور سند ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر جو لوگ یہ کہتے ہیں، خاص طور پر غیر مقلدین حضرات کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، حدیث کافی ہے اور عربی زبان، حالانکہ صحابہ کرام جو عربی النسل تھے، جن کی زبان مادری زبان عربی تھی، اس کے باوجود قرآن مجید کی آیتیں جب نازل ہوتی تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آیتوں کا مفہوم اور مطلب پوچھا کرتے تھے، حالانکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہو رہا ہے، ان کی اپنی مادری زبان ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو خلط ملط نہیں کیے، ظلم کو شامل نہیں کیے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہر طرح کا امن ہے۔ تو صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم میں کون ایسا شخص ہے جس نے اپنے آپ پر ظلم نہیں کیا۔ ظلم کا مطلب صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی کوتاہی کرنا، کسی دوسرے پر ظلم کرنا، یہ مراد ہے، سمجھ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر ظلم سے مراد خاص ظلم ہے۔ ظلم سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ شرک ہے۔ ایمان لانے کے بعد جو شرک سے اپنے ایمان کو خلط ملط نہیں کیے، ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے لیے ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر عذاب سے چھٹکارا ہے، امن ہے۔ تو ظلم کا مطلب ذہنوں میں جو سمجھ میں آ رہا تھا وہ نہیں ہے، بلکہ وہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل کے طور پر اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے۔ ظلم کہتے ہیں کسی چیز کی جو جگہ ہے اس کو اس جگہ سے ہٹا کر رکھنا۔ وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، جس چیز کی جو جگہ ہے اس کو اس جگہ سے ہٹا دینے کا نام ظلم ہے۔ تو شرک بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے۔ تو صحابہ کرام خود قرآن کے معانی، مفاہیم اور مطالب کو سمجھنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا تو فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا، یعنی قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کی جانب جو کچھ نازل کیا گیا ہے ان کے لیے بالکل اس کو کھول کھول کر واضح طور پر بیان کریں۔ تو بہرحال قرآن مجید کی تفسیر کے لیے سند ہونا، دلیل ہونا ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتوں کے جو مطالب بیان کیے ہیں حدیث کی روشنی میں، صحابہ کے اقوال کی روشنی میں بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن اپنی رائے کا دخل دے کر، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر کہنا کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے اور اس آیت کا یہ مطلب ہے، یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی طرف سے کسی آیت کا مطلب بیان کرے اور وہ درست بھی نکلے تب بھی وہ غلطی پر ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے، کیونکہ قرآن مجید کی تفسیر اپنی طرف سے کرنے کی خطاً کسی کو اجازت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شارح بھی بنا کر مبعوث فرمایا کہ قرآن پاک کی آیتوں کے معانی، مفاہیم اور مطالب کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کریں۔ چنانچہ آپ نے اس فریضے کو انجام دیا۔ مفتی صاحب جی، ایک سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں جی، کہ ابھی ذہن میں آتے آتے نکل گیا سوال میرے، جی، پھر آیا تو میں
جی، اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سہیل بن حزم کے بارے میں بعض محدثین نے کلام کیا ہے، اسی طرح بعض صحابہ کرام اور دوسرے علماء سے منقول ہے کہ انہوں نے بغیر علم کے قرآن کی تفسیر کرنے میں انتہائی سختی برتی ہے۔ علم نہیں ہے، تفسیر نہیں کرنا چاہیے۔ تفسیر کرنے کے لیے بھی تمام علوم میں مہارت ضروری ہے، ناسخ منسوخ، بہرحال بہت سارے علوم میں تبحر حاصل ہونے کے بعد یہ منصب عطا کیا جاتا ہے، اور جن پر قرآن مجید کے معانی، مفاہیم، اسرار اور حقائق کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، اور جن کے لیے سب حقائق اور معانی اور مفاہیم اور مطالب کا انکشاف کر دیا جاتا ہے، وہ لوگ ہی اس کو واضح طور پر بیان کر سکتے ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ بغیر علم کے قرآن کی تفسیر کرنا سخت منع ہے۔ مجاہد، قتادہ، یہ بڑے بڑے مفسرین اپنے وقت کے متبحر علماء گزرے ہیں۔ مجاہد، قتادہ اور دوسرے علماء سے جو تفسیر مروی ہے، اکثر مجاہد کے اقوال ذکر کیے جاتے ہیں۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں، وہ تفسیر کے بارے میں آیتوں کی تفسیر بیان کرتے وقت اقوال نقل کرتے ہیں۔ تو ان دونوں حضرات سے جو تفسیر مروی ہے، ان کے بارے میں یہ خیال درست نہیں ہے، یہ ہرگز خیال نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے قرآن میں اپنی رائے کو دخل دیا یا بغیر علم کے تفسیر کی، بلکہ ان حضرات سے یہ بات منقول ہے جو ہم نے کہی ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا۔ حسین بن مہدی بصری نے بواس عبد الرزاق اور معمر حضرت قتادہ سے نقل کیا، فرماتے ہیں میں نے قرآن پاک کی ہر آیت کے متعلق کچھ نہ کچھ سنا ہے۔ قرآن کی ہر آیت کے متعلق، ہر آیت کے بارے میں نے صحابہ کرام سے اس کی تفسیر کے بارے میں کچھ نہ کچھ سنا ہے، بغیر سنے کے صحابہ سے ہم اپنی رائے سے نہیں بیان کر رہے ہیں۔ ابن ابی عمر نے بواس سفیان بن عیینہ اعمش سے نقل کیا کہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں اگر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات نہ پڑھتا تو قرآن پاک کے بہت سے مسائل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی جو میں ان سے پوچھتا رہتا ہوں۔ یعنی اگر مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی صحبت نصیب ہوئی ہوتی تو آپ کے علم سے میں خوب استفادہ کرتا اور مجھے کسی دوسروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا شمار مجتہد صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ صحابہ کرام میں بھی سب فتویٰ نہیں دیتے تھے، بلکہ معدود چند افراد فتویٰ دیا کرتے تھے، اور تمام صحابہ کا علم خلفائے راشدین میں عشرہ مبشرہ میں موجود تھا۔ اور پھر محدثین کرام فرماتے ہیں کہ پھر ان تمام صحابہ کا علم حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عمر اور حضرت علی میں موجود تھا۔ یہ تمام صحابہ کے علوم کے جامع تھے یہ حضرات۔ تو بہرحال حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اگر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات پڑھتا، آپ کی شاگردی کا مجھے شرف حاصل ہوتا، تو میرے علم میں بہت سارا اضافہ ہوتا اور مجھے دوسروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی۔ لیکن اللہ کے فضل سے مجھے عبداللہ بن عباس جو رئیس المفسرین ہیں، ترجمان القرآن ہیں، جن کے حق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی تھی کہ اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اے اللہ انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرما۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی تاثیر سے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا جو علمی مقام و مرتبہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے علمی مقام و مرتبے کی وجہ سے آپ کو بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ بٹھایا کرتے تھے اپنی مجلس میں۔ حدیث نمبر 3072۔ لیکن مفتی صاحب جی، وہ سوال جو ابھی میرے کو یاد آ گیا ہے جی کہ قیامت تک پھر کوئی نیا دین آنے والا نہیں ہے، جی کوئی نئی قرآن کی آیت آنے والی نہیں ہے، کوئی نئی حدیث آنے والی نہیں ہے۔ جی حدیث وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں، قیامت تک جی حدیث یہی رہے گی، قرآن یہی رہے گا، نہ قرآن میں جو ہے تبدیلی ہوگی نہ حدیث میں تبدیلی ہوگی۔ تو پھر حالات اور وقت کے تقاضے کے لحاظ سے علماء اور مفسرین تفسیر تو کریں گے نا، پھر اپنی طرف سے اس آیت کو دلیل بناتے ہوئے اس آیت سے یہ مسئلہ ثابت ہو رہا، اس میں یہ اس بات کی طرف اشارہ جو ہے مل رہا ہے، جی، تو پھر اپنی طرف سے ہی کرے جیسا ہو رہا نا تفسیر یہ۔ بغیر علم کے تفسیر نہیں کرنا ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات، کوئی عقیدہ ثابت کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ ثابت کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی دلیل کی ضرورت ہے۔ اور قرآن کی آیتوں کی جو تفسیر ہے، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جب تک ایک آیت کے کئی معانی، مطالب اور مفاہیم
کوئی شخص بیان نہیں کر سکتا اس وقت تک اس کو قرآن کی فصاحت اور بلاغت سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ مثال کے طور پر قرآن مجید تمام علوم کا بحر ذخار ہے، تمام علوم و فنون کا سرچشمہ ہے، ہر علم کے بارے میں آپ کو قرآن مجید میں رہنمائی ملے گی۔ صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں تمام علوم موجود ہیں لیکن ہماری فہم ان تک پہنچنے سے قاصر ہے، پہنچ نہیں سکتی ہماری فہم۔ جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ مرچی کا بھی ذکر ہے کیا قرآن میں؟ پوچھیں، اب کہاں تلاش کریں گے، مرچی کا ذکر کہاں ملے گا؟ تو ان لوگوں کی جو فہم تھی، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی، اس کے ذریعے وہ ایسے چیزوں کو فوراً جواب تلاش کر کے دیتے تھے، فوراً جواب دیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا مرچی کا ذکر ہے، آپ کے پورے میٹیریل کا ذکر ہے، کھانے پکانے کے، اشیاء خرد و نوش کا، کرانہ اسٹور کا بھی۔ وہ کیا ہے؟ والفلک التی تجری فی البحر، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے وہ کشتی جو سمندر میں چلتی ہے۔ تو کشتی کے ذریعے ہی اس زمانے میں ٹرانسپورٹ کا اہتمام تھا کہ کشتی کے ذریعے سامان ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر منتقل کیا جاتا تھا۔ کپڑوں کی تجارت ہے، مختلف سامان وغیرہ کشتیوں کے ذریعے لایا جاتا تھا۔ تو بولے والفلک التی تجری فی البحر میں آ گئی مرچی بھی، جو مختلف جگہ سے سامان جیسے لایا جاتا ہے۔ جیسے کسی ایک مقام پر گیہوں اگتی ہے، اناج اگتا ہے، کسی مقام پر چاول اگتا ہے، وہاں سے لاتے ہیں تو وہ کشتی میں رکھ کے لاتے ہیں۔ اب اس دور میں ٹرانسپورٹ کے طریقے بدل گئے ہیں، لاریاں ہیں، ٹرالیاں ہیں، دوسرے ہیں۔ اس زمانے میں سمندری جہاز کے ذریعے سامان شفٹ کرتے تھے۔ اور ایسے ہی ایک بادشاہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شیشہ بھیجا، ایک بوٹل، اور یہ کہا کہ اس میں دنیا کی ہر چیز بھیجائیے اب ڈال کر۔ اب کیا بھیجیں گے بوٹل میں؟ بولی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے سامنے ذکر کیا کہ فلاں بادشاہ کے پاس سے یہ بوتل آئی ہے، بوٹل ہے، ایک شیشہ ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ اس میں دنیا کی ہر چیز بھر کر بھیجی جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پانی بھر کر بھیج دیجئے، اور دلیل کے طور پر قرآن کی آیت پیش کی وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا، ہر چیز میں پانی ہے، پانی بھیج دے، پوری کائنات کی تمام اشیاء آ گئی اس میں۔ تو یہ جو فہم ہے اور یہ جو علم ہے، یہ علم کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ علم حاصل کرنے کے بعد جب اپنے علم پر عمل کرتے ہیں، اپنے علم کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسے علوم کا وارث بناتا ہے، ایسے علوم عطا کرتا ہے جو علوم ان کو معلوم نہیں تھے، جن علوم سے یہ لوگ واقف نہیں تھے۔ یعنی علم لدنی اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے ان کو علم عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ احادیث شریفہ کا مفہوم اور مطلب سمجھنا، یہ بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، محدثین اپنے اپنے انداز سے اس کی تشریح بیان کرتے ہیں۔ اور ایک بزرگ کا واقعہ بھی، جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ غالباً بادشاہ کے دربار میں موجود تھے۔ اس وقت بادشاہ نے آپ کی خدمت میں اشرفیوں کی ایک تھیلی پیش کی تو آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو ایک درباری عالم، علماء سو میں سے وہاں ایک عالم موجود تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ جو تحفہ قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں، اشرفیوں کی تھیلی، جبکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن دو چیزیں انسان کے بوڑھا ہونے کے باوجود جوان رہتی ہیں، اس میں سے ایک عمر کی زیادتی ہے اور مال کی محبت۔ حدیث شریف تو جھوٹی نہیں ہو سکتی، پھر آپ کا یہ انکار کرنا بظاہر تکلف، تصنع معلوم ہوتا ہے کہ آپ بادشاہ کے پاس اپنا سکہ جمانے کے لیے اور اپنا رعب و دبدبہ بادشاہ کے دل میں بٹھانے کے لیے آپ ایسا کر رہے ہیں۔ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ آپ نے حدیث شریف تو پڑھ لی لیکن اس کا معنی اور مفہوم نہیں سمجھے۔ حدیث میں کیا آیا ہے کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن دو چیزیں جوان رہتی ہیں۔ جوان وہ چیز ہوتی ہے جو پیدا ہوتی ہے، پیدا ہونے کے بعد بچہ، پھر اس کے بعد انسان جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے۔ کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تو اس کے جوان ہونے کا سوال کیسے؟ تو ایسے ہی ہمارے دلوں میں اللہ کے فضل سے مال کی محبت پیدا ہوئی ہی نہیں تو پھر جوان ہونے کا سوال کیسے پیدا ہوگا؟ تو یہ معانی اور مفاہیم جو بزرگان دین کے قلوب پر منکشف ہوتے ہیں، کھلتے ہیں، قرآن کے اسرار، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے علم کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، اپنے علم پر عمل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو
ایسے علوم کا وارث بناتا ہے جو عام لوگ جن علوم سے واقف نہیں ہوتے۔ حدیث نمبر 3072 من سورة فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام قال قلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام قال يا ابن الفارسي فقرأها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل يقوم العبد فيقول الحمد لله رب العالمين فيقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي فيقول الرحمن الرحيم فيقول الله أثنى علي عبدي فيقول مالك يوم الدين فيقول مجدني عبدي وهذا لي وبيني وبين عبدي إياك نعبد وإياك نستعين وآخر السورة لعبدي ولعبدي ما سأل يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا حديث حسن وقد روى شعبة وإسماعيل بن جعفر وغير واحد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث وروى ابن جريج ومالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وروى ابن أبي أويس عن أبيه عن العلاء بن عبد الرحمن قال حدثني أبي وأبو السائب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے وہ نماز ناقص ہے، ناتمام ہے، نامکمل ہے۔ 2 بار آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کی نماز پوری نہیں ہوئی۔ یہ تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے ہے۔ البتہ اگر کوئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو امام کی قرات اسی کی مقتدی کی قرات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو۔ کب؟ اگر آواز آ رہی ہے کانوں میں امام کی قرات کی تو غور سے سننے کا حکم ہے، جہری نمازوں میں اور سری نمازوں میں وَأَنصِتُوا لَهُ، اگرچہ کہ آواز نہیں آئے گی کانوں میں لیکن دھیان دینا ہے، اس طرف توجہ رکھنا ہے، توجہ دینا ہے۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور اگر امام کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو اس کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تنہا پڑھنے والے کے لیے ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر اس کی نماز نہیں ہوتی، اور امام کے ساتھ اگر پڑھ رہا ہے، مقتدی ہے، تو اس کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ امام کی قرات اس کی قرات ہے۔ اگر وہ بھی پڑھے گا امام کے ساتھ تو پھر قرآن کی مخالفت لازم آئے گی، جس میں کہا گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو۔ سنیں گے کب؟ جب خاموش رہیں گے، ورنہ امام کے ساتھ خود بھی پڑھیں گے تو پھر سننے کا جو حکم آیا ہے اس پر عمل نہیں ہوگا۔ یا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نامکمل رہتی ہے، یعنی کمال درجے کی نفی ہے۔ یہاں پر میں نے کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب یہ بیان کیا تو حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں میں نے پوچھا اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کبھی میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو اس وقت کیا حکم ہے؟ تنہا پڑھنے کی صورت میں تو ظاہر بات ہے سب پڑھ لیں گے، سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے، ضم سورہ بھی پڑھنا ہے، لیکن اگر امام کے پیچھے ہوں تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابن فارسی اس وقت دل میں پڑھا کرو، آہستہ آہستہ پڑھو دل میں امام کے رکنے کے بعد۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز میرے اور بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کی گئی ہے۔ نماز سے مراد یہاں پر سورہ فاتحہ ہے، آدھی میرے لیے ہے اور آدھی بندے کے لیے، اور بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے سوال کیا، مانگا، طلب کیا۔ بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو کر پڑھتا ہے۔ جب بندہ مسلمان رکعت باندھتا ہے نماز کی نیت کر کے تو وہ کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی، میری تعریف کی۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعظیم بیان کی۔ یہ میرے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے صفات کا ذکر ہے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، تمام حسن و جمال کا سرچشمہ، تمام خوبیوں کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے اشیاء میں حسن و جمال ہے۔ جہاں کہیں حسن و جمال کی کوئی جھلک دیکھی جائے اس کو اللہ کی طرف ہی پھیرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مالک یوم الدین، یہاں تک
اللہ تعالیٰ کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا اور اس کی بزرگی کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے لیے ہے اور یہ میرے لیے اور بندے کے درمیان منقسم ہے۔ پھر ایاک نعبد سے لے کر آخر تک میرے بندے کے لیے ہے اور جو کچھ اس نے مانگا اس کے لیے وہی ہے۔ جو مانگے گا بندہ، جو طلب کرے گا اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ بندہ پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم آخر تک۔ یہ حدیث حسن ہے۔ شعبہ اور اسماعیل بن جعفر اور کئی دوسرے حضرات نے بواسطہ علاء بن عبد الرحمن اور عبد الرحمن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کے ہم معنی روایت نقل کی۔ ابن جریج اور مالک بن انس نے بواسطہ علاء بن عبد الرحمن اور ابو الصائب مولا ہشام بن زہرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کے ہم معنی مرفوع حدیث روایت کی۔ ابن اویس بواسطہ والد علاء بن عبد الرحمن اور ابو الصائب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کے ہم معنی روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث شریف سے استدلال کرتے ہوئے، دلیل پیش کرتے ہوئے احناف یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے۔ اگر سورہ فاتحہ کا جز ہوتا تو یہاں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ کا ذکر ہوتا، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ کو، نماز کو میرے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دی ہے، اور پھر جب ذکر کیا اس تقسیم کا تو الحمدللہ رب العالمین سے شروع فرمایا۔ لہذا تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ سورہ فاتحہ کا جز ہے اور نہ ہی کسی دوسری سورت کا جز ہے۔ اس کو صرف فصل کے لیے نازل کیا گیا ہے، تبرکاً پڑھا جاتا ہے ہر ایک سورے سے پہلے۔ ایک سورے کو دوسرے سورے سے ممتاز کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھی گئی ہے۔ البتہ سورہ نمل میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کا جز ہے۔ حدیث نمبر 3073 حدثنا بذلك محمد بن یحییٰ و یعقوب بن سفیان الفارسی قال حدثني ابن ابی اویس عن ابیہ عن العلاء بن عبد الرحمن قال حدثني ابی و ابو الصائب مولا ہشام بن زہرہ وكانا جليسين لأبي هريرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام وليس في حديث إسماعيل بن أبي أويس أكثر من هذا وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال كلا الحديثين صحيح واحتج بحديث ابن أبي أويس عن أبيه عن العلاء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز پڑھی اس کی نماز ناقص و نامکمل ہے۔ اسماعیل بن ابی اویس کی روایت میں اس سے کوئی زیادہ نہیں ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے ابو زرعہ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ انہوں نے ابن ابی اویس کی حدیث سے بھی دلیل پکڑی جو انہوں نے بواسطہ والد حضرت اعلیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ بہرحال یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان احادیث شریفہ سے استدلال کر کے کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے بھی مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، جبکہ احناف کے پاس اگر تابع امام کے ہو تو اس کو ثنا پڑھ کر خاموش ہو جانا ہے، کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے، صرف تکبیرات انتقال کہنا ہے، اور امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو ربنا لک الحمد کہنا چاہیے بس۔ اور سورہ فاتحہ ضم سورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر کمال کی نفی ہے، اس کی نماز ناقص ہوگی، نامکمل ہوگی، ناتمام ہوگی۔ البتہ یہ حکم تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے ہے کہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے، واجب ہے۔ حدیث نمبر 3074 حدثنا عبد بن حمید حدثنا عبد الرحمن بن سعد اخبرنا عمرو بن ابی قیس عن سماک بن حرب عن عباد بن حبیش عن عدی بن حاتم قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو جالس في المسجد فقال القوم هذا عدی بن حاتم وجئت بغیر امان ولا کتاب فلما دفعت الیہ اخذ بیدی وقد كان قال قبل ذلك انی لارجو ان یجعل اللہ یده فی یدی قال فقام بی فلقیته امرأة وصبی معها فقال لا ان لنا الیک حاجة فقام معها حتى قضى حاجتهما ثم اخذ بیدی حتى اتى بی داره فالقت له الوليدة وسادة فجلس عليها وجلست بين يديه فحمد الله واثنى عليه ثم قال ما يفرك ان تقول لا اله الا الله فهل تعلم من اله سوى الله قال قلت لا قال ثم تكلم ساعة ثم قال انما تفر ان تقول الله اكبر وتعلم ان شيئا اكبر من الله قال قلت لا قال فان اليهود مغضوب عليهم وان النصارى ضلال قال قلت فاني حنيف مسلم قال فرأيت وجهه تبسط فرحا قال ثم امر بي فانزلت عند رجل من الانصار جعلت اغشاه آتيه طرفي النهار قال فبينما انا عنده عشية اذ جاءه قوم في ثياب من الصوف من هذه النمار قال فصلى وقام فحث عليهم ثم قال ولو ساع ولو بنصف ساع ولو قبضة
ولو ببعض قبضة يقي أحدكم وجهه حر جهنم أو النار ولو بتمرة ولو بشق تمرة فإن أحدكم لاقى الله وقائل له ما أقول لكم ألم أجعل لك سمعا وبصرا فيقول بلى فيقول ألم أجعل لك مالا وولدا فيقول بلى فيقول أينما قدمت لنفسك فينظر قدامه وبعده وعن يمينه وعن شماله ثم لا يجد شيئا يقي به وجهه حر جهنم ليقي أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة فإني لا أخاف عليكم الفاقة فإن الله ناصركم ومعطيكم حتى تسير الضعينة فيما بين يثرب والحيرة أكثر ما يخاف على مطيتها السرق فجعلت أقول في نفسي فأين لصوص الطين. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب وروى شعبة عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم الحدیث بطولہ. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ مسجد میں تشریف فرما تھے. صحابہ کرام نے بتایا یہ عدی بن حاتم ہیں اور طلب امان اور حفظ کے بغیر ہی آئے تھے، یعنی امان بھی طلب نہیں کیے تھے اور کوئی حفاظتی انتظام بھی نہیں کیا، ایسے ہی آ گئے. جب میں قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر، اس سے پہلے آپ فرما چکے تھے، میرا ہاتھ پکڑا، اس سے پہلے آپ فرما چکے تھے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا، یعنی عدی بن حاتم کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے گا. حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے کر اٹھ کھڑے ہوئے. راستے میں ایک عورت نے آپ سے ملاقات کی، اس کے پاس ایک بچہ بھی تھا. وہ دونوں کہنے لگے ہمیں آپ سے کچھ کام ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے ساتھ ٹھہر گئے یہاں تک کہ ان کی ضرورت کی تکمیل کیے. پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے خانہ اقدس میں لے آئے. خادمہ نے بچھونا بچھایا، یعنی ایک بیڈ شیٹ وغیرہ بچھائی، تکیہ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوئے. میں بھی آپ کے سامنے بیٹھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر مجھ سے پوچھا تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار سے کیوں بھاگتے ہو؟ کیا بات ہے کہ تم موحد نہیں بنتے، اللہ کو ایک نہیں مانتے؟ کیا تمہارے خیال میں اللہ کے سوا بھی کوئی اور معبود ہے؟ عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے عرض کیا نہیں. پھر آپ نے کچھ دیر گفتگو کے بعد فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی تسلیم کرنے سے کیوں بھاگتے ہو؟ کیوں راہ فرار اختیار کر رہے ہو؟ مومن کیوں نہیں ہو جاتے؟ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ اللہ کو بڑا کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ کیا اللہ سے بھی کوئی چیز بڑی ہے؟ حضرت عدی حاتم عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے عرض کیا نہیں، اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا اور عیسائی گمراہ ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تفسیر ہو رہی ہے کہ بندہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، عرض کرتا ہے کہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. اب وہ کون ہے جن پر اللہ نے انعام کیا؟ قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن سے کی جاتی ہے. انعمت علیہم وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا. کون ہے وہ؟ دوسری جگہ اس کی صراحت فرما دیا اللہ تعالیٰ کے جو لوگ اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. ومن یطع اللہ والرسول، یہ وہی لوگ ہیں جو فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، جو اطاعت رسول میں سرگرم رہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی معیت عطا فرمائے گا. اور یہ انعام یافتہ جماعت ہے، انبیاء کی جماعت. معیت یعنی صحبت، رفاقت، ان کے ساتھ رہنے کی سعادت عطا فرمائے گا قیامت کے دن. تو انعمت علیہم کی تشریح خود قرآن نے کر دی کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء ہیں پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر صدیقین ہیں، تیسرے نمبر پر شہداء ہیں اور چوتھے نمبر پر صالحین ہیں. اب صالحین میں تمام صوفیاء کرام، بزرگان دین، متقی پرہیزگار لوگ سب شامل ہو گئے قیامت تک آنے والے. تو اب اس کے بعد پھر بندہ عرض کرتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جن پر غضب کیا گیا. تو یہ مغضوب علیہم کون ہیں؟ یہودی ہیں. خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک جگہ ارشاد فرمایا یہودیوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا، سورہ مائدہ میں اس کا ذکر ہے. غضب اللہ علیہم کے الفاظ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں سے ناراض ہو گیا. اور ضالین سے مراد کون ہے؟ راہ راست سے بھٹکے ہوئے کون سے لوگ ہیں؟ وہ نصارہ ہیں. حدیث شریف سے خود واضح کر دیا گیا کہ غیر المغضوب علیہم، مغضوب علیہم کون ہے؟ یہود ہیں. اور سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے کون ہیں؟ نصارہ ہیں. کہتے ہیں میں نے عرض کیا میں خالص مسلمان ہوں. حضرت عدی بن حاتم عرض کرنے لگے کہ میں خالص مسلمان ہوں.
تمام معبودان باطل سے منہ موڑ کر میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا، یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے کھل اٹھا، یعنی جیسے ہی عدی بن حاتم نے کلمہ شہادت پڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کیا، اعلان کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے دمک اٹھا، خوشی کے آثار دکھائی دیے۔ قال، آپ نے فرمایا، پھر آپ نے مجھے حکم دیا اور میں ایک انصاری کے پاس بطور مہمان مجھے ٹھہرایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا اکرام کیا اور مجھے ایک انصار کے پاس بطور مہمان ٹھہرا دیا گیا۔ میں صبح و شام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ فرماتے ہیں ایک شام میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا کہ دھاری دار اونی کپڑے پہنے ہوئے کچھ لوگ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی اور پھر کھڑے ہو کر لوگوں کو اس کے لیے صدقے کی ترغیب دی اور فرمایا اگرچہ کہ ایک سا ہی ہو، نصف سا ہی ہو، اگرچہ ایک مٹھی یا آدھی مٹھی ہو، چاہیے کہ اپنے چہروں کو جہنم یا آگ کی گرمی سے بچاؤ، اگرچہ کہ ایک کھجور یا اس کے ایک ٹکڑے سے ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی بندے کو اپنی حفاظت کے لیے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، اللہ کے غضب سے بچانے کے لیے خیر خیرات کرتے رہنا چاہیے، معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ جتنا ہو سکتا ہے، جتنی استطاعت ہے، بندے کو اس کے ذریعے حفاظتی انتظام کر لینا چاہیے تاکہ جہنم کی تپش، اس کی حرارت اور اس کی آگ سے محفوظ رہے، چاہے آدھا کلو ہو، 1 کلو ہو، چاول ہو، گیہوں ہو، روپے پیسے کی شکل میں ہو یا کپڑوں کی شکل میں ہو، جس طرح کی مدد ایک غریب کی، مسکین کی جا سکتی ہے کرنا چاہیے، کیونکہ تم میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والا ہے، یہ پکی بات ہے۔ ہر ایک کو اللہ سے ملنا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنے کیے ہوئے اعمال کا اس کو جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے وہی کچھ فرمائے گا جو میں تم سے کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا جب بندہ قیامت کے دن اس کی بارگاہ میں حاضر ہوگا؟ تو اللہ فرمائے گا کیا میں نے تمہارے کان اور آنکھیں نہیں بنائیں؟ وہ کہے گا ہاں، کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں نے تمہیں مال اور اولاد عطا نہیں کیے؟ بندہ عرض کرے گا کیوں نہیں، ضرور عطا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ کہاں ہے جو تم نے آگے بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے جب بندے کو مال و دولت عطا کی ہے، آنکھ اور کان عطا کیے ہیں، دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، سننے کی صلاحیت دی ہے، تو بندے کو چاہیے کہ وہ غریبوں کو تلاش کرے، صاحب استطاعت ہے، مدد کر سکتا ہے تو غریبوں کی، محتاجوں کی، مسکینوں کی، جو اپنی زبان سے نہیں کہتے، غیرت کی وجہ سے جو لوگوں کے آگے نہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، نہ کسی کے سامنے اپنے فقر و فاقے کا اظہار کرتے ہیں، ایسے لوگ ضرورت کے زیادہ مستحق ہیں، ان کی مدد کرنے کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے، نہ کہ وہ فقراء جو بھیک مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لیے ہیں۔ یہ غیرت کا مفہوم کیا ہے؟ غیرت کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کو یا اپنے فقر و فاقے کو اظہار کرنے کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے کہ بھئی میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کے سامنے اظہار کرنا چاہیے، چاہے مصیبت ہو، فقر و فاقہ ہو، تنگ دستی ہو، ہر حال میں اللہ سے رجوع ہونا چاہیے۔ اگر میں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گا یا لوگوں سے مانگوں گا، بعض لوگ ہوتے ہیں جو غیرت مند ہوتے ہیں، بھوکے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں لیکن لوگوں سے مانگ کر نہیں کھاتے۔ چنانچہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، آپ 2-3 دن سے بھوکے تھے، آپ فقر و فاقے کی زندگی گزار رہے تھے، 1 دن یا 2 دن گزر گئے تھے اور کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں آیا، تو آپ ایسے ہی بھوکے رہے۔ ایک دن ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو اپنے گھر لے جاتا ہے اور دستر بچھا کر آپ کے جب ہاتھ دھلاتا ہے تو اس وقت عرض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مرید کو، آپ کے شاگرد کو جزائے خیر دے، انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ آپ 2 دن سے کچھ نہیں کھائے۔ یہ سننا تھا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کھانا نہیں کھائے، وہاں سے واپس ہو گئے۔ اللہ، اس شخص نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کیوں واپس ہو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں تو یہ سمجھا تھا کہ تم خود سے آ کر مجھے کھانے کے لیے بلائے ہیں، لیکن جب میرے فقر و فاقے کی اطلاع آپ کو دی گئی ہے، ایک شخص آپ تک پہنچا دیا ہے، تو اب میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں تمہارے دستر پر بیٹھ کر کھاؤں۔ یہ بزرگان دین کا طریقہ تھا، صوفیاء کا جو توکل تھا، آج ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کرنا تو بہت دور کی بات ہے، آج تو ماحول یہ ہو گیا ہے۔ خیر، اس کی شریعت میں مانگنے کی اجازت کب ہے؟ جب آدمی مضطر ہو جائے، بے چین ہو جائے، اس کے سوا کوئی چارہ نہ ہو، تب مانگنا ہے۔ مانگنا سختی کے ساتھ
شریعت میں منع کیا گیا ہے مانگنے سے۔ ایک صحابی آ کر مانگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگنے سے تو بہتر یہ ہے کہ تم کلہاڑی لے کر جنگل جاؤ اور لکڑیاں کاٹ کر لا کر بیچو۔ محنت کر کے اپنے ہاتھ سے کما کر کھانا یہ سب سے حلال روزی ہے، سب سے اچھا طریقہ ہے۔ انبیاء بھی کسی پر اپنا بار نہیں ڈالتے تھے، وہ لوگ خود محنت کرتے تھے، کسب کر کے کما کر خود بھی تناول فرماتے تھے، کھاتے تھے اور دوسروں کا بھی خیال کرتے تھے۔ لہٰذا دین اسلام میں یہی تعلیم دی گئی ہے کہ آدمی کبھی بھی چاہے محتاج ہو، تنگ دست ہو، فقر و فاقے کا شکار ہو، لوگوں کے سامنے شکایت نہیں کرنا چاہیے اور محنت سے جی نہیں چرانا چاہیے۔ جہاں تک ہو سکتا ہے ایک شخص کے لیے سہارا بننے کی کوشش کرنا، نہ کہ دوسرے پر بوجھ بن جائے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھے کان عطا کیے، آنکھ عطا کی، مال و دولت عطا کی، سب کچھ عطا کیا، تو نے کیا کیا؟ آخرت کے لیے تو نے کیا تیاری کی، کیا بھیجا آگے؟ تو بندہ کیا کرے گا؟ جو فرمائے گا اللہ تعالیٰ وہ کہاں ہے جو تم نے آگے بھیجا؟ تو بندہ اس وقت آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھے گا لیکن کوئی چیز نہیں پائے گا جس کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم کی گرمی سے بچا سکے۔ جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کچھ بھی نہیں ملے گا تو بندہ سیدھا جہنم میں چلے جائے گا۔ لہٰذا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے، چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ ایک فقیر آ گیا، ایک تنگ دست محتاج آ گیا مانگنے والا، ایک کھجور ہے تو وہی عطا کر دو اس کو، اس کے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے تمہاری مغفرت کر دے اور تم کو آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ شاہ صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت کھانا کھا رہی تھی، اچانک بھیڑیا آیا اور اس کے بچے کو اٹھا کر لے گیا۔ عورت تھی، پیچھا کی، تعاقب کی، جہاں تک دوڑ سکتی تھی، بھاگ سکتی تھی، اس کا پیچھا کر سکتی تھی، پیچھا کی، لیکن ناکام رہی۔ بھیڑیا اس کے بچے کو لے کر جنگل میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتی ہے کہ وہی بھیڑیا اس کے بچے کو لا کر اس کے سامنے ڈال کر چلا جاتا ہے، بچے کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ عورت کھانا کھا رہی تھی، ایک نوالا باقی تھا، ایک سائل آیا، ایک بھیک مانگنے والا آیا، فقیر آیا، تو اس خاتون نے، اس عورت نے وہی ایک نوالا اٹھا کر فقیر کو عطا کر دیا، دے دیا۔ تو بھیڑیا جب اس کے بچے کو لا کر ڈال دیا تو غیب سے آواز آئی کہ نوالا دے کر نوالا لی۔ ایک نوالا جو اللہ کی راہ میں خیرات کی تھی، اس کی وجہ سے اس کا بچہ جو بھیڑیے کا نوالا بن چکا تھا، ظاہری طور پر بچے کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، لیکن وہی بھیڑیا جو خونخوار بھیڑیا ہے، جو شکار ہاتھ آنے کے بعد نہیں چھوڑتا، لیکن وہی بھیڑیا لا کر اس عورت کے سامنے ڈال کر چلا جاتا ہے، دونوں میں سے کسی کو بھی تکلیف، ضرر، نقصان نہیں پہنچاتا۔ بہرحال صدقہ دینے کی بڑی فضیلت ہے، اسی لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، ہر حال میں دینا ہے، اس کے علاوہ بھی نفل خیر خیرات کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اگر کسی کو یہ بھی میسر نہ ہو، اس کے لیے خود فقر و فاقے کی زندگی گزر رہی ہے، تو فرماتے ہیں اگر یہ بھی نہ ملے تو اچھی بات کے ذریعے ہی بچائے، اچھی گفتگو کرے، مومن کے دل میں خوشی پیدا کرے، مومن کے دل کو خوش کرے اور اچھی گفتگو کرے، تو اس کے ذریعے بھی وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تمہاری بھوک کا خوف نہیں ہے، مجھے تم پر فقر و فاقے کا ڈر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے اور تم کو عطا کرنے والا ہے، ایسی فراوانی کے ساتھ عطا کرے گا اللہ تعالیٰ کے۔ چنانچہ ایک عورت، یہاں تک کہ عورت یثرب یعنی مدینہ طیبہ سے حیرہ، ایک مقام کا نام ہے، حیرہ تک سفر کرے گی اور اسے جانور کی چوری کا ڈر بھی نہ ہوگا۔ ایک زمانہ وہ تھا جب عرب میں چوریاں ہوتے تھے، ڈاکے ڈالے جاتے تھے، فقر و فاقے کا شکار جو لوگ تھے وہ قافلے لوٹ لیا کر لیتے تھے، کھانے پینے کی اشیاء چرا لیتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، پہلے عورتیں تنہا سفر کرنے کو، رات میں سفر کرنے کو ڈرتی تھی، لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ امن و امان کا ماحول ہوگا اور عورت سفر کرے گی مدینے سے لے کر حیرہ کے مقام تک، لیکن اس کو اپنی سواری کے بھی چوری چلے جانے کا ڈر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسی فراخی اور ایسی خوشحالی اور ایسا امن عطا فرمائے گا۔ حضرت عدی فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا قبیلہ طے کے ڈاکو اس وقت کہاں ہوں گے۔ قبیلہ طے کے جو ڈاکو تھے
حضرت عدی بن حاتم قبیلہ طے سے تعلق رکھتے تھے نا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرے گا، مال غنیمت ہاتھ آئے گا اور مال و دولت کی فراوانی ہوگی، کسی کو چوری کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئیں گی، کہیں چوری بھی نہیں ہوگی۔ ایک عورت سفر کرے گی تنہا سواری پر، اس کو اپنی سواری کے چوری چلے جانے کا بھی ڈر نہیں ہوگا، محفوظ رہے گی، وہ سیف رہے گی۔ تو اس وقت حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا قبیلہ طے کے ڈاکو اس وقت کہاں ہوں گے، یہ لوگ کہاں جائیں گے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے صرف سماک بن حرب کی روایت سے جانتے ہیں۔ شعبہ نے بواس سے سماک بن حرب اور عباد بن حبیش حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے پوری حدیث مرفوعاً نقل کی ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام اس حدیث شریف کا بھی یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مسلمان ہونے سے بہت خوشی کا اظہار کیے اور پھر وہ ان کو ایک انصاری کے پاس مہمان ٹھہرایا۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح و شام حاضر ہوتے تھے۔ ایک جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقے کی ترغیب دی، پھر صدقے کے فضائل بیان کیے اور پھر یہ بھی بیان کیے کہ میری امت پر مجھے فقر و فاقے کا ڈر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے والا ہے، ان کو عطا کرنے والا ہے۔ چنانچہ فتوحات ہوئی صحابہ کے زمانے میں، بے شمار مال غنیمت ہاتھ آیا اور اللہ کے فضل و کرم سے مال و دولت کی خوب فراوانی ہوئی۔ حدیث نمبر 3075 حدثنا محمد بن مثنى و محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال فذكر الحديث بطوله۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مغضوب علیہم یہود ہیں، یہودیوں پر غضب کیا گیا، اللہ کا غضب نازل ہوا، اور عیسائی گمراہ ہیں کرسچن۔ اس کے بعد انہوں نے یہ پوری حدیث طویل حدیث ذکر کی۔ بہرحال اس حدیث شریف میں بھی قرآن پاک کی جو مشہور صورت ہے سورہ فاتحہ، جس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، گویا کہ وہ قرآن مجید کا افتتاح ہے، خطبہ افتتاحیہ ہے یا دیباچہ ہے سمجھیے قرآن کا، جس سے آغاز ہوتا ہے۔ تو اس میں جو آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو وہ لوگ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا وہ کون ہیں؟ یہود ہیں، اور جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں وہ نصارہ ہیں۔ یہ حدیث شریف سے خود تشریح کر دی گئی۔ حدیث نمبر 3076 ومن سورۃ البقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا محمد بن بشار حدثنا یحیی بن سعید وابن ابی عدی ومحمد بن جعفر وعبد الوهاب قالوا حدثنا عوف بن ابی حمیلۃ الاعرابی عن قسامۃ بن زہیر عن ابی موسی الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ خلق آدم من قبضۃ قبضها من جميع الارض فجاء بنو آدم على قدر الارض فجاء منهم الاحمر والابيض والاسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب قال وهذا حديث حسن صحیح۔ اب سورہ بقرہ کی تفسیر کا بیان ہے، چیدہ آیتوں کی ایک آدھ آیتوں کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا کیا جو تمام زمین سے لی گئی تھی، لہذا اولاد آدم زمین کے مطابق پیدا ہوئی، جس کو جیسی مٹی ملی وہ اس رنگ میں ڈھل گئے۔ ان میں بعض سرخ بھی ہیں، سفید بھی ہیں، سیاہ بھی ہیں، اور ان کے درمیان بھی ہے، اور بعض نرم مزاج ہیں، بعض سخت مزاج ہیں، بعض اچھے ہیں اور بعض برے ہیں، سب قسم کے لوگ ہیں۔ یہ مٹی کی تاثیر ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی خلقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مشہور واقعہ ہے وہ کہ فرشتوں کو بھیجا زمین کی مٹی لانے کے لیے، آخر میں حضرت عزرا علیہ السلام وہ مٹی لے کر حاضر ہوئے، تو تمام زمین کی مٹی لے کر وہ حاضر ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اولاد آدم میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ مٹی کی تاثیر ہے، مٹی کا اثر ہے کہ بعض گورے ہیں، بعض کالے ہیں، بعض لال ہیں، بعض سفید ہیں، بعض بہرحال مختلف طبیعتوں کے ہیں اور مختلف رنگوں کے ہیں۔ حدیث نمبر 3077 حدثنا عبد بن حمید حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام بن منبہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قوله تعالی ادخلوا الباب سجدا قال دخلوا متزحفین علی اوراقهم ای منحرفین وبهذا الاسناد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبدل الذين ظلموا قولا غیر الذي قیل لهم قالوا حبۃ فی شعیرۃ هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادخلوا الباب سجدا، دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اللہ تعالیٰ تو ان کو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو فرمایا، لیکن بنی اسرائیل ایسی سرکش، بدبخت اور بدترین قوم تھی کہ جو حکم دیا جاتا تھا اس کا الٹا کرتے تھے وہ لوگ۔ ان کو حکم ہوا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں، تو وہ لوگ کیسے داخل ہوئے؟ سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے، اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ اسی کی سند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے آپ نے اس آیت کریمہ فبدل الذین ظلموا، پس ظالموں نے بدل دیا، قولاً، جو بات ان کو کہنے کے لیے حکم دیا گیا تھا اس کو بدل کے کیا بولے وہ لوگ؟ انہوں نے کہا وقولوا حطۃ، ان کو حکم ہوا کہ حطۃ کہو، یعنی ہمارا مسئلہ گناہوں کی مغفرت ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جاؤ، ہاتھ اٹھا کر دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دو۔ حطۃ کہو بلکہ کہا گیا تھا ان کو، حطۃ ای مسئلتنا حطۃ، ہمارا معاملہ، ہمارا مسئلہ، ہماری درخواست گناہوں کی مغفرت ہے، گناہوں کو مٹانا ہے، لہذا تو ہمارے گناہوں کو مٹا دے۔ یہ کہو بولے تو لوگ کیا کہے؟ حبۃ فی شعیر، جو میں دانہ ہے، یہ کہے بدماش ہو۔ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوا ہوتا ہے، سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے، جیسے چھوٹے بچے بیٹھ کر چلتے ہیں دیکھیے اس طرح داخل ہوئے وہ لوگ، تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر اپنا غضب نازل کیا۔ حدیث نمبر 3078، حدثنا محمود بن غیلان حدثنا وکیع حدثنا اشعث السمان عن عاصم بن عبید اللہ عن عبد اللہ بن عامر بن ربیعہ عن ابیہ قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله۔ هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث أشعث السمان بن الربيع عن عاصم بن عبید اللہ وأشعث يضعف في الحديث۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تاریک رات تھی، اندھیری رات تھی، اسی لیے ہم کو معلوم نہیں ہو سکا کہ قبلہ کدھر ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے، ہر طرف تاریکی ہے، پورا ماحول تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، اب سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ قبلہ کہاں ہے، ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا وہاں پر، تو ہم میں سے ہر ایک آدمی نے اپنے سامنے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی، سامنے رخ کر کے نماز پڑھ لی۔ صبح ہونے کے بعد ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ بیان کیا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، یہ جہتیں سب اللہ کے لیے ہے، بس تم جہاں کہیں اپنا رخ کرو وہاں تم اللہ کی ذات کو پاؤ گے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، جس طرف بھی رخ کرو تم اس کو وہاں پاؤ گے۔ تو یہ آیت کب نازل ہوئی اس کا سبب بتایا جا رہا ہے، اس آیت کا شان نزول، کہ صحابہ اکرام ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک سفر میں، اور پورا ماحول تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، روشنی نہیں تھی، بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہاتھ کو ہاتھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، تو ایسے وقت صحابہ اپنے اپنے سامنے جدھر ٹھہرے ہوئے تو ادھر انہوں نے رخ کر کے نماز ادا کر لی۔ اب صبح پوچھے مسئلہ کہ رات میں ایسا ایسا واقعہ پیش آیا، تو ہم اب قبلے کی طرف ہوئی ہماری نماز یا غیر قبلے کی طرف نہیں معلوم، تو اس وقت یہ آیت نازل ہے کہ جہاں کہیں بھی رخ کرو تو وہاں اللہ کو پاؤ گے۔ تو اب حکم یہ ہے کہ اگر قبلہ معلوم نہ ہو تو اگر وہاں کوئی لوگ دوران سفر اگر کوئی کسی مقام پر اترے اور نماز کا ٹائم ہو جائے، قبلہ معلوم نہ ہو، تو وہاں کے مقامی لوگوں سے وہاں کوئی آس پاس میں اگر رہتے ہوں تو ان سے معلوم کرنا چاہیے، اور اگر کوئی بتانے والا نہ ہو قبلہ تو ایسی صورت میں غور و فکر کرنے کے بعد ظن غالب جدھر زیادہ خیال جا رہا ہے قبلہ ہونے کا اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص دوران سفر اترا، اس کا ذہن جا رہا ہے کہ قبلہ اس طرف ہے، تو اس طرف رخ کر کے نماز شروع کیا، لیکن کوئی دوسرا شخص وہاں آ کر کہے کہ قبلہ جس طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اس طرف نہیں ہے قبلہ، بلکہ آپ کی پیٹھ کی طرف ہے، یا دائیں جانب یا بائیں جانب، تو جیسے ہی معلوم ہو نماز کی حالت میں ہی اس کو اس طرف پلٹ جانا چاہیے۔ اور اگر کوئی بتانے والا نہ ہو، غور و فکر سے قبلے کا تعین کر کے کوئی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے، سلام پھیرنے کے بعد اگر کوئی آ کر کہے کہ آپ نے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا نہیں کی، قبلہ آپ کے پیٹھ کے پیچھے ہے یا دائیں ہیں یا بائیں ہیں کہے، تو ایسی صورت میں اس کو نماز دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی نماز مکمل ہو گئی۔ حدیث نمبر 3079، حدثنا عبد بن حمید حدثنا یزید بن ہارون اخبرنا عبد الملک بن ابی سلیمان قال سمعت سعید بن جبیر یحدث عن ابن عمر قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي على راحلته تطوعا حيثما توجهت به وهو جاء من مكة الى المدينة ثم قرأ ابن عمر
هذه الآية ولله المشرق والمغرب وقال ابن عمر في هذا انزلت هذه الآية هذا حديث حسن صحيح ويروى عن قتادة أنه قال في هذه الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله هي منسوخة نسخها قوله فول وجهك شطر المسجد الحرام أي تلقاءه. حدثنا بذلك محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة ويروى عن مجاهد في هذه الآية فأينما تولوا فثم وجه الله قال فثم قبلة الله. حدثنا بذلك أبو بكر بن محمد بن العلاء حدثنا وكيع عن النضر بن عربي عن مجاهد بهذا. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جاتے وقت اپنی سواری پر جدھر بھی رخ کر لیتی سواری نماز پڑھ لیتے تھے. پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ آیت پڑھی وللہ المشرق والمغرب اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، مشرق کی سمت مغرب کی سمت سب اللہ کے لیے ہے. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں اسی آیت کے متعلق کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے. حضرت قتادہ اس آیت کریمہ وللہ المشرق والمغرب سے فثم وجہ اللہ تک کے بارے میں فرماتے ہیں یہ دوسری آیت فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، پس آپ اپنے چہرے کا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے. یہ آیت ناسخ ہے فثم اینما تولوا فثم وجہ اللہ کے لیے. مطلب یہ ہے کہ اب اگر کوئی شخص کسی بھی طرف رخ کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ حکم منسوخ ہو گیا. ابتدا میں تھا کہ جس طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھو وہاں قبلہ ہے، اللہ کو تم پاؤ گے، اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے. لیکن بعد میں اس کے بعد جو آیت ہے سورہ بقرہ ہی کی دوسرے پارے میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا کہ اب تمہارا رخ مسجد حرام کی طرف ہی ہونا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ چونکہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے مسلمان تاکہ یہودیوں کو اسلام کی ترغیب ہو، وہ اسلام کی طرف مائل ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دیا جائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی قبلہ تھا. تو اس بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم آپ کے رخ انور کو آسمان کی طرف بار بار اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. فلنولینک قبلۃ ترضاھا، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر، آپ کی رضامندی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے آپ کا رخ بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف پھیرنے کا آپ کو حکم دیا. اس کے بعد فرمایا کہ اب سب کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہونا چاہیے. تو اب اگر کوئی شخص قبلہ معلوم نہ ہو تو تحری کر کے غور و فکر کر کے قبلے کا تعین کر کے نماز پڑھنا ہے، لیکن بغیر تحری کے نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. جس طرف چاہے رخ کر کے نماز پڑھ لے، یہ اب درست نہیں ہے. یہ ابتدا میں تھا، وہ حکم منسوخ ہو گیا. اب حکم یہ ہے کہ مسلمان جب نماز پڑھے تو اس کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہو، قبلے کی طرف ہو. معلوم ہے ٹھیک ہے، معلوم نہیں ہے، سفر میں ہے، کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، تو غور و فکر کرے اور ظن غالب کے ذریعے جس طرف اس کا خیال جا رہا ہے کہ قبلہ ادھر ہی ہونا چاہیے، جدھر اس کا خیال ٹک رہا ہے اس طرف رخ کر کے نماز ادا کرے. ہم سے یہ حدیث محمد بن عبد الملک بن ابو شوارب نے بواسطہ سے یزید بن زرع اور سعید حضرت قتادہ سے روایت کرتے ہوئے بیان کی. حضرت مجاہد آیت کریمہ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ کے بارے میں فرماتے ہیں جدھر منہ کرو ادھر ہی اللہ کا قبلہ ہے. ابو قریب نے بواسطہ سے محمد بن علا وکی اور نصر بن عربی حضرت مجاہد سے ہمیں اس کی خبر دی. حدیث نمبر 3080 حدثنا عبد بن حمید حدثنا الحجاج بن منہال حدثنا حماد بن سلمۃ عن حمید عن انس ان عمر بن الخطاب قال یا رسول اللہ لو صلینا خلف المقام فنزلت واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی هذا حدیث حسن صحیح. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھا ہوتا ہم مقام ابراہیم کے پیچھے نماز ادا کرتے، یعنی مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیتے. اس پر یہ آیت کریمہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی نازل ہوئی. یہ حدیث حسن صحیح ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا، آپ سوچے اور اپنی خواہش کا اظہار کیے کہ اگر ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں تو کیا ہی اچھا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. یہ موافقات عمر میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق وحی نازل ہوتی تھی، یعنی وحی کے عین مطابق آپ کی رائے ہوتی تھی. حدیث نمبر 3081
حدثنا احمد بن منیع حدثنا حشیم حدثنا حمید الطویل عن انس قال عمر بن الخطاب قلت یا رسول اللہ لو اتخذت من مقام ابراہیم مصلا فنزلت واتخذوا من مقام ابراہیم مصلا هذا حدیث حسن صحیح وفی الباب عن ابن عمر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ مقام ابراہیم کو جائے نماز بناتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو، مصلی بنا لو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اس باب میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مذکور ہے۔ حدیث نمبر 3082۔ حدثنا احمد بن منیع حدثنا ابو معاویہ حدثنا نعمش عن ابی صالح عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قوله وکذلک جعلناکم امۃ وسطا قال عدلا هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ وکذلک جعلناکم امۃ وسطا، اور اسی طرح ہم نے تم کو متقی پرہیزگار عدل و انصاف والی امت بنایا۔ اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ امتاً وسطاً سے مراد کیا ہے؟ عادل ہے، تقوی و پرہیزگاری والی امت بنایا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 3083۔ حدثنا عبد بن حمید حدثنا جعفر بن عون حدثنا نعمش عن ابی صالح عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعى نوح فیقال هل بلغت فیقول نعم فیدعى قومه فیقال هل بلغکم فیقولون ما اتانا من نذیر وما اتانا من احد فیقال من شهودک فیقول محمد وامته قال فیؤتى بكم تشهدون انه قد بلغ فذلك قول الله تبارک وتعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا والوسط العدل هذا حديث حسن صحيح۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا جعفر بن عوف عن الأعمش نحوه۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کو بلا کر پوچھا جائے گا کیا آپ نے احکام خداوندی پہنچا دیے؟ آپ عرض کریں گے جی ہاں۔ ان کی قوم کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کیا تمہیں حضرت نوح نے میرا پیغام پہنچایا؟ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھے گا تو وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں، بلکہ کوئی بھی نہیں آیا، ہم کو معلوم ہی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ تمہارا گواہ کون ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کر دی، اللہ کو معلوم ہے، لیکن اتمام حجت کے لیے فرمائے گا کہ قوم انکار کر رہی ہے، آپ نے تبلیغ کر دی، احکام پہنچا دیے، لیکن یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نہیں پہنچائے، آپ کی طرف سے گواہ کون ہے؟ کون گواہی دیں گے کہ آپ نے تبلیغ کر دی؟ تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت میری تبلیغ کی گواہی دے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر تمہیں بلایا جائے گا، امت محمدیہ کو بلایا جائے گا اور تم گواہی دو گے حضرت نوح علیہ السلام نے پیغام خداوندی پہنچا دیا، اس کی امت محمدیہ گواہی دے گی۔ آیت کریمہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا سے یہی مراد ہے کہ اسی طرح ہم نے تم کو عدل والی امت بنایا، متقی پرہیزگار گواہی دینے والی، تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول بھی تمہارے بارے میں گواہی دیں۔ امت محمدیہ گواہی دے گی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، اپنا فریضہ انجام دیا، اللہ کی دعوت کو بندوں تک پہنچا دیا۔ تو اللہ تعالی وہ امتیں کہیں گی کہ بھائی تم تو بعد میں آئے ہمارے، تم کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ تو امت محمدیہ کہے گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مخبر صادق ہیں، آپ نے ہم کو سب چیزیں بتا دی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت محمدیہ کی تصدیق فرمائیں گے۔ وسط کے معنی عدل کے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمد بن بشار نے بواسطہ جعفر بن عون اعمش سے اس کے ہم معنی روایت بیان کی ہے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے ہم آج حدیث نمبر 3669 سے شروع کیے تھے۔ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے الحمدللہ حدیث نمبر 3083 تک پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احادیث شریفہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔